شرم کر اللہ دیکھتا ہے، ڈر مت اللہ تیرے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، خبردار، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں نہ ان پر ڈر ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جو لوگ ایمان لائیں اور اللہ سے ڈرتے رہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام تبدیل نہیں ہوتا اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ سے ہمیشہ وہ طلب کیا کرو جو تمہارے حق میں بہتر ہو، نہ کہ وہ جو تم چاہتے ہو سکتا ہے تمہاری چاہت بہت کم ہو اور تمہارا حق بہت زیادہ ہو۔ انسان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ سکھ کی پوری ہانڈی کسی کو دیکھے بغیر اکیلا ہی کھا جاتا ہے، اور دکھ کا ایک پیالہ بھی سب میں بانٹتا نظر آتا ہے۔ جن لوگوں نے مشکلات کا بیان لوگوں کے سامنے کیا، دراصل انہوں نے اپنی مشکلات میں اضافہ کیا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مخلوق میں اللہ کا سب سے زیادہ دشمن وہ ہے جس کی بدزبانی سے لوگ ڈریں۔ عزت اللہ کی رضا میں ہے، لوگوں کی فرما برداری میں نہیں۔ ہر شخص اپنے جیسے ہی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ ہر شخص کا غم اس کی ہمت کے مطابق ہوتا ہے۔ بخیل کے لیے سکون نہیں، حاسد کے لیے زندگی کا مزہ نہیں، بادشاہ کے پاس وفا نہیں اور جھوٹے کے لیے مروت نہیں۔ خدا کی قسم نیک لوگ کامیاب ہو گئے، جانتے ہو کہ وہ کون ہیں؟ وہی لوگ جو چیونٹی تک کو تکلیف نہیں دیتے۔ لوگوں کو راضی رکھنا ناممکن ہے اور لوگوں کی زبانوں کو خاموش رکھنا اس سے بھی زیادہ ناممکن ہے۔ لوگوں کی زبانوں سے تو انبیاء تک محفوظ نہ رہے۔ جو دوسروں کی دولت کو للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھے گا وہ ہمیشہ فقیر رہے گا۔ تنہائی میں بھی خدا سے ایسے ہی شرم و حیا کرو جیسے تم لوگوں کے سامنے شرم و حیا کرتے ہو۔ دنیا سمندر کے پانی کی مانند ہے کہ اگر کوئی پیاسا اس میں سے پیے اس کی پیاس میں اضافہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ یعنی یہ دنیا اس کو موت کی گھاٹ اتار دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص دنیا چاہتا ہے اسے موت ڈھونڈتی ہے تاکہ اسے دنیا سے نکال باہر کر دے۔ ہر گھر کے لیے ایک دروازہ ہے اور آخرت کے گھر کا دروازہ موت ہے۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ 4 چیزیں جنت کی طرف بلاتی ہیں، مصیبت کو چھپانا، صدقے کو چھپا کر دینا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا اور لا الہ الا اللہ زیادہ کہنا۔ انسان کو اس کی برائیوں سمیت ہی قبول کرنے والا اس کا سچا دوست ہوتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دشمن کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ یاد رکھنا، غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرنا اور خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ نہ کرنا۔ ہر چیز کا ایک بیج ہوتا ہے اور دشمنی کا بیج مذاق کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو لوگ گناہ کرنے کے بعد توبہ میں ٹال مٹول کرتے ہیں ایسے لوگوں کو موت اچانک آتی ہے، اس لیے توبہ کرنے میں کبھی دیر مت کیا کرو۔ اگر تم نیکی کے لیے پریشانی اٹھاتے ہو تو غم نہ کرو، کیونکہ تمہاری پریشانی ختم ہو جائے گی لیکن تمہاری نیکی باقی رہے گی۔ خدا کسی بندے کو چھوٹی یا بڑی نعمت عطا کرے اور وہ بندہ ہر نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر کرے تو جو کچھ اسے عطا کیا گیا ہے اللہ اس سے بھی زیادہ
اور عطا کرتا ہے۔ خدا کو دھوکہ دے کر جنت نہیں خریدی جا سکتی، اور خدا کی اطاعت کے بغیر خدا کی رضامندی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تم خدا پر توکل کرنے کا حق ادا کر دو تو وہ تمہیں ان پرندوں کی طرح رزق دے گا جو صبح اپنے گھونسلوں سے بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جنت تکلیفوں میں گھری ہوئی ہے اور دوزخ نفس کی خواہشات میں گھری ہوئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ مر جاتے ہیں اور بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ جینے لگتے ہیں، یہ اپنے اپنے کردار کا نتیجہ ہے۔ گناہوں کی نحوست سے عبادت میں سستی اور رزق میں تنگی آتی ہے۔ دل کو قابو میں رکھنا اور اختیار ہونے کے باوجود ناجائز خواہشات پر عمل نہ کرنا، یہی اصل مردانگی ہے۔ ایمان اور حیا دو ایسے پرندے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک اڑ جائے تو دوسرا خود ہی اڑ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ روزی انسان کو ایسے تلاش کرتی ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائی کو یاد کرو۔ لمبی دوستی کے لیے دو چیزوں پر عمل کرو، ایک اپنے دوست سے غصے میں بات مت کرو، اور اپنے دوست کی غصے میں کہی ہوئی بات دل پر نہ لو۔ اگر آپ کے اندر وہ آواز موجود ہے جو پکار پکار کر آپ کو بتاتی ہے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کا دل ابھی زندہ ہے۔ نفس دشمن ہے، اس کی طلب پوری نہ کر، تیرے لیے اس کی موت اس کی زندگی سے بہتر ہے۔ نفس سے ہوشیار رہو، خدا ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ جو آدمی نفس جیسے چور کو قید نہیں کرتا، شیطان اس کے قریب رہتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اگر نفس گناہ اور نافرمانی میں مشغول ہو جائے اور دل اللہ کے ذکر کو بھول جائے تو اس سے بڑھ کر کبیرہ گناہ اور کوئی نہیں۔ ہر وہ چیز جو دل کو اللہ کی طرف سے ہٹا کر اپنی طرف متوجہ کر لے دنیا ہے۔ حرام اور سکون دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی ہی زیادہ قربانی دینی پڑے گی۔ روح میں حیا نہ ہو تو رنگ برنگے حجاب بھی کام نہیں دیتے۔ بے شک زندگی کی ساری بلندیاں رب کے آگے جھکنے سے ملتی ہیں۔ جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے دنیا اس کی ہوتی ہے، لیکن اس کی آخرت نہیں ہوتی۔ تعلق حق والوں سے ہو اور بندہ باطل سے ڈر جائے ممکن نہیں۔ اگر آپ کا دل پاک ہے تو یہ دنیا کی کسی برائی سے متاثر نہیں ہو سکتا۔ اچھے وقت سے زیادہ اچھا دوست عزیز رکھو، کیونکہ اچھا دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتا ہے۔ کسی نے پوچھا، تم انہیں یاد کرتے ہی کیوں ہو جو تمہیں یاد نہیں کرتے ہیں؟ تڑپ کر دل بولا، رشتے نبھانے والے مقابلہ نہیں کرتے۔ دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ نادان شخص ڈھول کی مانند ہوتا ہے، بلند آواز مگر اندر سے خالی ہوتا ہے۔ بات تو کردار کی ہوتی ہے، ورنہ قد میں تو سایہ بھی
انسان سے بڑا ہوتا ہے۔ صاف صاف منع کر دینا جھوٹے وعدے کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حق کے راستے میں سب سے بڑی سختی یہ آتی ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر تم حق پر ہو تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، وقت خود گواہی دے گا تمہارے حق پر ہونے کی۔